ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات، آج 25واں پارہ ہمارے سامنے ہے اور جہاں سے ہم نے تلاوت کا آغاز کیا اس کو سورہ حامی مسجدہ کا تھوڑا سا حصہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سورۃ الشورى، سورہ زخرف، پھر اس کے بعد سورہ دخان، سورہ جاثیہ، یہ باقی کے جو 4 سورہ یہ مکمل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ابتدا میں اس بات کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ بار بار آ کر یہ سوال کرتے تھے قیامت کب آئے گی، بولو۔ حضور وضاحت نہیں کرے تو مذاق اڑانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ خود ان کو نہیں معلوم ہوگا، خالی ان کو ایسے ہی ڈرا رہے ہوں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا تھا کہ بھئی قیامت کب آئے گی، یہ تمہارے کو اس سے کچھ بھی مطلب نہیں ہے، تم قیامت کے لیے تیاری کیا کریں، یہ تمہارے لیے معنی رکھتا۔ کب آئے گی، کب آئے گی، فوراً آئے گی، اچانک آئے گی، اچانک آنے کا ذکر ہے، لیکن تمہارے لیے یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ تم اس کے لیے تیاری کیا کر رکھے ہیں یہ تمہارے لیے معنی رکھتا۔ تیاری کتنی کرے یہ بتاؤ۔ حتیٰ کہ ایک صاحب رسول آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، یہ دھوئے کا اثر ہو رہا، وہ حلق پہ پورا باہر ڈسٹرب ہو رہا، کہ جو ہے نماز کے وقت میں آ کر پوچھے یا رسول اللہ متی الساعہ، کہ قیامت کب ہوگی۔ اب دیکھیے یہ تو صحابی رسول تھے، کفار مکہ تو آ کر مزاحیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ جب صحابی رسول پوچھے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ ما اعددت لہا، قیامت کب آئے گی یہ سوال چھوڑو، تم یہ بتاؤ اس کے لیے تیاری کیا کیے ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا تھا کہ کب آئے گی ان کے دلوں میں جو ہے یہ بات مقصود میں نہ رہے، بلکہ یہ لوگ تیاری کی طرف متوجہ رہے۔ تو اللہ نے جب کفار مکہ بہت زیادہ اصرار کر رہے تھے تو ان کو جواب دیا الیہ یرد علم الساعہ، کہ اس کا علم تو اللہ کی طرف ہی لوٹا دیا جائے گا، جب کوئی پوچھے گا تو کہا جائے گا اللہ جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم پاک سے کو ضرور بتایا لیکن اظہار کرنے کا حکم نہیں دیا۔ مختصر سی بات تھی، اسی لیے معلوم تھا تبھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانیاں بتائے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ جب اگر قیامت کا علم نہیں ہوتا تو پھر اس کی نشانیاں کیوں بتاتے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اس رکوع کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف ہم کو جو ہے جوڑنے کے لیے بہت اہم باتیں بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم اپنے بندوں کو جو ہے ہماری نشانیاں آفاق میں دنیا میں بھی دکھاتے ہیں اور خود ان کی اپنی جانوں میں کئی ساری نشانیاں ان کو دکھاتے ہیں۔ یہ دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ ان کے سامنے جو ہے حق واضح ہو جائے کہ ان سب کے پیچھے کرنے والی ذات تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ یہ واضح کرنے کے لیے اللہ نے ہماری ذات پہ نشانیاں رکھی۔ آپ غور کریے کہ آنکھ یہ چربی ہے، صرف آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے، جسم میں اور جو چربی ہے وہ دیکھ نہیں سکتی۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا آنکھ کے اندر کوئی اندر کچھ بولتے رہے، وہ کچھ کوٹھا رکھا ہوا نہیں ہے، کھوٹا، کہ جو ہر آنکھ اس میں سے تھوڑی تھوڑی نظر ہم کو ملتے جاتی، ہم دیکھتے جاتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ سن کر تعجب کریں گے، ہر وقت اللہ تعالیٰ ہم کو ایک نظر نہیں دیتا جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ ہر وقت غور کرنے کی بات ہے، یہ اندر کچھ جو ہے اسٹاک جمع ہوا نہیں ہے کہ تھوڑی تھوڑی مل دی تو ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ چاہے آنکھ کی بات ہو، طاقت اور قوت کی بات ہو، ہر آن آپ اندازہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے تو ہم جو ہے جب بات کو آنکھ رہتے ہوئے بھی نہیں دکھتا۔ دیکھو آپ آنکھ پوری مکمل صحیح سلامت ہے، وہ اندر کی کالی پتلی میں صحیح ہے، پوری آنکھ مکمل صحیح سلامت ہے، لیکن وہ آنکھ سے کچھ بھی نظر ایسا ہے نہیں ہے۔ بولیے ہوتا نا ایسا، کتنے کے ایسے پیشنٹس ہے کہ آنکھ بالکل صحیح سلامت رہتی، پورا نظر آتا ہے کہ بالکل 2 بھی آنکھیں ہیں، لیکن انہوں بولتے کہ ایک آنکھ سے نہیں دکھتا، بول کے بولتے پھر آنکھ ہے نا، چربی ہے نا، اس کے اندر پوری صحیح سلامت ہے، پھر ایک نہیں دکھتا وہ، تو ماننا پڑے گا ہر آن اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ایک نئی نظر دیتا جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ آپ سوچئے اگر جو ہے ہمارا تصور یہ بن جائے کہ مجھ کو ہر آن اللہ تعالیٰ نئی نظر دے رہا ہے، اس کا میں غلط استعمال کیسے کروں، کیسے میں اس کو غلط جگہ دیکھنے کے لیے استعمال کروں، بندہ اگر سوچنے لگ جائے خود بخود چھوڑ دے گا یہ چیزوں۔ اب یہ ایک چیز نہیں ہے، اللہ نشانیاں فرمائی، آپ زبان کو دیکھیے،
جتنے دنیا میں ذائقے ہیں سب کو زبان پر رکھیے، ہر ایک کا الگ الگ ذائقہ زبان بتائے گی آپ کو، سیم نہیں، ہر ایک کا الگ الگ۔ آپ میٹھے کو میٹھا محسوس کرتے ہیں، کھارے کو کھارا محسوس کرتے ہیں، دنیا کے جتنے ذائقے ہوں گے سب کو زبان محسوس کر سکتی ہے۔ یہ صلاحیت کون دے رہا ہوں؟ ہاں کان، ہڈی ہے نا اندر جو سن رہی ہے، وہ ہر آن سماعت بھی اللہ نہیں دے رہا ہم کو، اندر اس کا بھی کوئی اسٹاک جمع ہوا نہیں ہے کہ وہ اس سے تھوڑا تھوڑا ہم کو جو ہے ملتے جاتا، آخر میں جب ہم بوڑھے ہوتے تو پھر اس میں نہیں آتا، ایسا نہیں ہے، وہ پھر جواب نہیں بھرے ہوئے رہتے ہیں۔ کان صحیح سلامت ہے، پردہ بھی صحیح سلامت ہے، سب کچھ ہے، ہر آن اللہ سننے کی صلاحیت دیتا، طاقت دیتا ہم کو۔ آپ دیکھیے زبان ہے، کان ہے، ناک ہے، جتنی دنیا میں خوشبوئیں ہیں یا اس کے خلاف جو ہے خراب بدبوئیں جو ہے سب کو ناک سن سکتی ہے، ہر ایک میں فرق کر سکتی ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ سماعت دے رہا، بصارت دے رہا، ہاتھ دے رہا، قوت دے رہا، ہر چیز یہ ہم کو ہر وقت نہیں ملتے، پوری زندگی ہر وقت نہیں ملتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا احیاکم کہ اللہ تم کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ چیزوں کا اگر بندہ غور کرا تو سمجھ میں آ جاتا کہ میرے اندر کچھ ہے نہیں، اندر جو ہے کیا کہتے ہیں قوت کا کوئی اسٹاک جمع ہوا نہیں ہے، ہر وقت مجھ کو اللہ کی ایک طاقت قوت نہیں مل رہی ہے، یہ سوچا تو میں خدا کی طرف آ جاتا۔ اسی لیے جو ہے اللہ والے فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچانتا۔ اپنے آپ کو پہچاننے کا تو اس کو اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، کچھ ہے نہیں یہاں پر، ہوئے کیا رکھا ہوا ہے، پیدا ہوئے تو ننگے پیدا ہوئے، نہ جو ہے اٹھنے کی صلاحیت نہ بیٹھنے کی صلاحیت، آہستہ 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 تدریجاً آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا بڑا کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اور جھانک کے دیکھے تو گندگی بھری ہوئی اندر، کوئی چیز سی نہیں جس کو پسند کیا جا سکے، سمجھ رہے آپ؟ بندہ اس طرح اپنے آپ پر غور کرا، سمجھ میں آتا حقیقت کہ اپنے آپ کو پہچان لیا تو مت کر خاک کے پتلے پہ غرور اتنا، خود کو خودی میں جھانک کر دیکھ تجھ میں رکھا کیا ہے۔ اب ایک چیز ہے ایمان، وہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے منہ لگا، وہ ایمان کو ہٹاؤ، کیا ہے پھر ہمارے پاس؟ ایمان کی دولت اگر ہٹ گئی تو پھر کون سی صف میں ہیں ہم؟ بس وہ ایک ہی چیز ہے، اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ کیوں اللہ تعالیٰ تم کو اپنا بندہ بنایا ہوا ہے؟ کیوں تم کو جو ہے پسند کرتا ہے، تم کو محبوب رکھتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے؟ تمہارے اندر ایمان کی دولت ہے، وہ ہٹاؤ، پھر دیکھو تمہارا شمار کس میں؟ اسفل السافلین، یعنی پچھلے درجے میں، ہاں غافلین میں، خسارے والوں میں، تاکہ کہ ہم چلے جاتے ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے جس کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا اور اس کا نتیجہ بیان کیا، یہ اس لیے ہم تم کو بتا رہے ہیں حتیٰ لتبین لهم الحق، تاکہ غور کرنے والوں کے لیے حق واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور خدا کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا ہی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی، لیکن کسی کو پوچھو یہ خطرہ خون پیدا کر سکتے؟ انسان کے اندر جو مادے منویہ ہوتا، 40 خون کے خطروں سے ایک خطرہ منی کا بنتا، کہتے مادے منویہ، ایک خطرہ، اور جو ہے ایک خطرہ خون کتنے دن میں پیدا ہوتا؟ تقریباً 80 دن میں ایک خطرہ خون اضافہ ہوتا ہے انسان کے جسم میں، اور 40 خون کے خطروں سے ایک خطرہ مادے منویہ کا بنتا۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ کتنی اہمیت ہے وہ، مطلب جو ہے جو اولاد وغیرہ کا جو سسٹم، جو نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھا، اس کی اہمیت یہ ہے۔ اب آپ سنے ہوں گے کہ اولاد نہیں ہوتی، علاج وغیرہ میں لوگ کراتے رہتے، پھر اس کی وجہ کیا رہتی کہ نادانی میں اپنی جوانی کو خراب کر لیتے، اس کی وجہ سے یہ سزا بھگتنا پڑتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ رکھا ہمارے اندر غور کرنے کے لیے کہ کتنی ساری نعمتیں تمہارے اندر ہے، غور کرو۔ اتنا چاول تو بنا لیے پلاسٹک کا، لیکن کسی کو بولو گے خطرہ خون کا پیدا کر کے دکھاؤ، خالق صرف وہ ہے پیدا کرنے والا، مالک صرف وہ ہے جو ان سب پر چلانے والا، نہیں پیدا کر سکتے۔ اس کے بعد سورہ شورا ہے، سورہ شورا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں بیان کی۔ ایک طرف جو ہے وہ کیفیت کفار و مشرکین کی جو کیسے نقصان اٹھانے والے ہیں، اور دوسری طرف اللہ نے ہمارے بارے میں فرمایا، بلکہ ہر ایمان والے کے بارے میں، من کان یرید حرث الدنیا من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی باڑی چاہتا ہے ہم اس میں اضافہ کر کے دیتے ہیں، ایک بھی عمل کوئی کرا ہم اس میں بڑھا کے دیتے ہیں، اس کو اضافہ کر کے، اور جو دنیا چاہتا ہے اس کو تھوڑی دنیا دیتے، بس دنیا کو 1000 چاہے ملتا اس کو تھوڑا،
آخرت کو تھوڑا کرے ملتا اس کو اضافہ ہوگا. یہ سسٹم ہے, یہ ایمان سے تعلق ہے اس کا. دکھتا نہیں مل رہا اس کو, اور جو نہیں دکھتا وہی اصل رہتا ہے. دیکھو آپ, ثواب آخرت اجر یہ نہیں دکھتا نہیں, یہی ہم کو ہونا ہے. باقی دنیا کی رنگینیاں سب دکھ رہی دیکھو آپ, لیکن ختم ہونے والی ہے. انسان اوپر سے جسم ہے, آنکھ ناک سب ہے, اندر کی روح نکال لیے تو مطلب کہ جسم اصل نہیں ہے, روح اندر کی اصل ہے. جو نہیں دکھتی وہی چیز اصل ہوتی. تو جو اصل ہے اجر و ثواب, اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا تم اس کی طرف آؤ, محنت کرو, ہم تم کو اضافہ کر کے دیں گے. یہ آخرت کے بارے میں. اس کے بعد سورہ زخرف اس میں شروع ہوتا ہے, باقی سواریوں کا بھی اس میں ذکر ہے. اس سورے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور کیفیت بیان کی جہنمیوں کی, کہ وہ لوگ جو ہے اس کو جہنم کے فرشتے کا نام کیا ہے؟ مالک ہے اس کا. تو وہ اور رضوان جنت کے فرشتے کا نام ہے. وہ لوگ اس کو جواب دیں گے, وہ پکاریں گے کہتے وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ, کہ مالک اللہ سے کہو کہ جو ہے ہمارے بارے میں کچھ فیصلہ کر دے. آپ تعجب, آپ اندازہ کریں سن کر, قیامت کے دن وہ لوگ جو ہے یعنی جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, جہنمی پکاریں گے فرشتے کو, خالی ان کی پکار تقریباً کچھ 100 سالوں کے بعد اس کو پہنچیں گی. کہتے خالی آواز, جب تک وہ آواز پہنچے تک نہ پھر عذاب میں رہیں گے. انہیں کیا ہوا, اور یہ ویسا دکھیں گا پلٹ کے ڈراؤنی صورت میں. تصور کریے, اچھا چہرہ اچھا دکھتا اس کا, مطلب کیسا وہ منظرش کیسا ہوگا کہ خالی آواز سننے میں اتنے سال لگ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر سورہ دخان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو شب برات کے بارے میں بھی یہ روایت, اور ان آیتوں میں شب قدر کا ذکر کیا گیا, اس کے تعلق سے بھی روایتیں ہیں, جس کو یعنی مبارک رات کہا گیا. 2 میں سے مراد ہو سکتی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کے بارے میں کیسے فیصلہ کر دیتا ہے, کیسے رحمتوں سے مالا مال کرتا ہے, ہر ایک کے بارے میں تفصیلات ہیں. کہ جب یعنی شب برات کے وقت جو ہے ہر فرشتے کو ایک انسان کے اوپر وہ مقرر ہے, اس کی فائل دے دی جاتی ہے, اس کے پورے نامہ اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. یہ تفصیل ہے اس کی. اور اس کے آخر میں جو متقین کے لیے نعمتیں اس کا ذکر کیا کہ وہ امن و امان سکون میں رہیں گے, جنات میں, باغات میں, چشموں میں وہ رہیں گے, ان کے اعلیٰ اعلیٰ لباس پہنیں گے, ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے بیٹھے ہوں گے, اور ان کے لیے جہنم اور ان کے لیے جنت میں ہم حوروں سے نکاح کر دیں گے. وہ جو ہے بڑی بڑی آنکھوں والی پردے میں رہے گی, اور وہ لوگ جو ہے آمنے سامنے بیٹھ کر پھل کھا رہے ہوں گے. کیسا منظر اللہ نے بیان کیا, دیکھو آپ. اس پر اگر ایمان آیا تو بندہ پھر وہیں کی تیاری میں لگ جائے. بہرحال اس کے بعد پھر سورہ جاثیہ ہے, اس میں پھر قیامت کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جو ہے تمام لوگوں کو ان کے اپنے جس کو وہ فالو کرتے تھے, جس کی وہ اتباع کرتے تھے, اس کے ساتھ بلائے گا, نامہ اعمال کی طرف بلائے گا. جس کے پیچھے وہ جاتے تھے ان کے ساتھ بلائے گا. تو اس وقت لوگ کو افسوس, یعنی جو لوگ اپنا وقت ضائع کرے, برباد کرے, ان کو افسوس ہوگا کہ ہم کس کے پیچھے جانا تھا, کس کے پیچھے چلے گئے. اس بات کا ان کو افسوس ہوگا. اور جس کو صحیح رہنما ملا ہو, صحیح بات بتانے والا, صحیح عمل کرانے والا, ان کو فخر ہوگا کہ ہم نے صحیح شخص کا انتخاب کر کے اس کے پیچھے جانے کو ہم نے اختیار کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کے علاوہ اولیاء صلحاء کو رکھا تاکہ جو ہے ہدایت دے سکے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بارے میں 25 بارے میں ایک صفت اللہ نے بیان فرمائی, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, بے شک آپ ضرور بضرور جو بھی ہدایت دینے کے لیے آتا ہے اس کو آپ صحیح راستہ آپ دکھاتے ہیں, لیکن چلنا اس شخص کا کام ہے جس کو راستہ دکھایا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری تعریف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعریف ہمارے سامنے واضح ہے. چلنا ہمارا اپنا کام ہے. اب چلائیں گے بھی خود بولے تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. ہم بتا سکتے, ہم جو ہے جتا سکتے, ہم آپ کو اطلاع دے سکتے, خبر دے سکتے, لیکن سن کر سمجھ کر عمل کرنا, راستے پر چلنا, یہ سننے والوں کی ذمہ داری ہے. وہ بولتے نا کہ گھوڑے کو کنویں تک لایا جا سکتا ہے, پانی پینے پر مجبور نہیں کیا سکتا, پینا تو اسی کو ہے. عملی زندگی میں آنے کی کوشش کریے. یہ مرحلہ اختتام پر ہے, اعتکاف کا ارادہ کرے, اس کی نیت کرے. اس کا سب سے بڑا فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ 10 دن تک بندہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا. سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے لیے. اب پھر اجر و ثواب ملنا وغیرہ یہ تو الگ بات ہے, کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ, ہر طرح کی نیکیاں کمانے والا وہ بن جاتا, ہر طرح کی نیکیاں کمانے والا. 2 ہے 2 ہونے کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. لیکن
मेन बात वही है कि इतने दिन उसको एहसास होता कि मैं खुदा के घर में हूँ, मैं मस्जिद में हूँ, इस वजह से वो मुकम्मल तौर पर अपने आप गुनाहों से महफूज कर लेता है. तो कोशिश करें जिसका भी इरादा हो आगे आए और यहाँ पर जो है अपने आप को बदलने की, अपने आप की इस्लाह करने की कोशिश करें. अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक हमने जो कहा है सुना है कहने वाले को और सुनने वालों को इखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा.